تو یہ مطالبات ماننے کی بجائے بلکہ آپ نے جو طریق لبیک کے 40 سے 45 جو بندے تھے وہ شہید کروانا بہتر سمجھا آپ نے۔ یہ جو ان سب کے اصل میں ناظرین منافقانہ رویے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں LTV پاکستان۔ ناظرین، اس وقت پوری امت مسلمان جو ہے، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، 1.5 ارب 2.2 ارب جو مسلمان ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں۔ وہ سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جہاں جو مسلمان تھے وہ قربانی کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ پوری کر رہے تھے، عید نماز پڑھ رہے تھے، ایک مذہبی فریضہ جو ہے سر انجام دے رہے تھے۔ اسی وقت جو ہے ایک معلوم شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، قرآن پاک کو جلایا۔ یہ واقعہ سویڈن کے ایک شہر میں مرکزی جامع مسجد کے باہر ہوا، جہاں پر جو ہے ایک شہری نے جو ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، قرآن پاک کو جلایا۔ یہ اصل میں جو ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ یہ اس نے جو ہے اپنے سے خود سے نہیں کیا یہ سب کچھ، بلکہ اس کو جو ہے عدالتی آرڈر ہوا تھا، عدالت نے اس کو اجازت دی تھی، انتظامیہ نے اجازت دی تھی اور پولیس نے بھی اجازت دی تھی۔ تو اس لیے اس نے قرآن پاک کو جلایا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اور لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ 2.25 ارب مسلمانوں کے، کم و بیش 2.25 ارب مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی، دلوں کو چھلنی کر دیا۔ تو اس وقت جو ہے مسلمان جو ہے سراپا احتجاج ہیں، پوری دنیا میں مسلمان جو ہے سراپا احتجاج ہیں۔ تو ناظرین، اصل میں یہ واقعہ انہوں نے جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کیونکہ اس وقت مسلمان جو تھے مذہبی فریضہ سر انجام دینے میں مصروف تھے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ معاملہ جو ہے ٹھنڈا پڑ جائے گا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دین کا مسئلہ کوئی بھی ہو، وہ نصوص رسالت کے جو حوالے سے ہو یا حرمت قرآن پاک کے جو حوالے سے ہو، تو یہ مسئلہ جو ہے سب سے بڑا، دین کا مسئلہ کوئی بھی ہو، وہ مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ان کی جان چلی جائے لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ اٹھاتے ضرور ہیں۔ تو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے۔ تو اس لیے مسلمان جو اس وقت بہت پریشان ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے ترکی ہے، مراکش ہے، سعودی عرب بھی ہے، ان لوگوں نے جو ہے ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کیا ہے، اس کے علاوہ سفارت تعلقات بھی ختم کیے ہیں۔ ہمارا بھی ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم بھی حکومتی سطح پر جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے سویڈن کے ساتھ سفارت تعلقات ختم کر دیں، اپنے جو اپنا جو ایمبیسڈر ہے وہ وہاں سے بلا لیں، اور ان کا جو یہاں سے جو ایمبیسڈر ہے وہ یہاں سے بھیج دیں۔ لیکن ناظرین، یہ کام تو اصل میں حکومت کا ہے، وہ عام بندہ تو کر نہیں سکتا۔ ہم لوگ ہیں یا آپ لوگ ہیں، کارکنان جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ تو احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کی جو حکومت ہے وہ کوئی نہ کوئی جو اس طرح کا مسئلہ حل کروانے کے لیے کوئی کوشش کریں، کوئی نہ کوئی جو ہے اس معاملے کو اٹھائے۔ تو لیکن ابھی تک تو کوئی بھی حکومت کی طرف سے کوئی بھی بیان نہیں ہوا آیا، نہ ہی کسی سے انہوں نے کہا ہے، کچھ پوچھا ہے۔ تو عوام تو سڑکوں پر ہے اس وقت۔ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں پر جو ہے ہمارا ان کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں کسی بھی قسم کا، چاہے وہ پروڈکٹس کی صورت میں ہیں، وہاں سے پروڈکٹس جو پاکستان میں آتی ہیں، یا یہاں سے پروڈکٹس وہ جو وہاں جاتی ہیں، ان سب کا جو بائیکاٹ کیا جائے، یہاں والی پروڈکٹس جو ختم کر دی جائے، وہاں نہ بھیجا جائے اور وہاں سے نہ منگوائی جائے۔ اس طرح کام ہونا چاہیے، وہ سفارتی تعلقات بھی ختم ہو جائے۔ دیکھیں ناظرین، اگر انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم ہو سکتے ہیں، بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے ان کا ایمبیسڈر جو ہے وہ یہاں سے بھیجا گیا ہے، ان کا جو سفیر ہے یہاں سے بھیجا گیا ہے، اور پاکستان نے اپنا سفیر جو وہاں سے واپس بلایا ہے۔ تو اگر انڈیا کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر سویڈن کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر فرانس کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا مغرب کے کسی بھی ممالک کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بات حکومتی سطح پر جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ اٹھتا ہے، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ معیشت خراب ہو جائے گی، معیشت کو نقصان پہنچ جائے گا۔ ناظرین، کیا معیشت جو ہماری ہے وہ کیا ہمارے دین سے زیادہ اہم ہے؟ ایسا نہیں ہے، دین ہمارا زیادہ اہم ہے، جو معیشت ہے وہ دین کے بعد ہے۔ تو جب دین پر جو اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں معیشت کو جو ایک سائڈ پہ رکھ کر جو ہے پہلے دین کا کام کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ تو آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں ناظرین، اس وقت جو سویڈن ہے وہاں پر ہی دیکھ لیں، یا جو مغرب کا کوئی بھی ملک ہے، وہاں پر ان کی عزت نفس کا جو ہے قانون ہے وہاں پر، اور جو ہے توہین پرچم کا قانون ہے، توہین عدالت کا قانون ہے، وہاں پر جو ہے توہین کرنسی کا قانون ہے، ہر طرح کا قانون ہے۔ اگر وہاں پر ان کی جو کرنسی ہے ان کو آگ لگاتا ہے، یا ان کے پرچم کو آگ لگاتا ہے، یا ان کی عدالت کی کوئی توہین کرتا ہے، تو وہاں پر قانون ہے، اس کو قانونی طور پر سزا دی جائے گی۔ لیکن 1.5 سے 2.25 ارب یا 2 ارب کہہ لیں جو کم بیش مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر دیا گیا، قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، کلام اللہ کو جلایا گیا، تو ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو انہوں نے یہ جو ہے سوچی سمجھی سازش کی ہے، اور مسلمان جو سراپا احتجاج ہیں، مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن ناظرین، ہمارے جو لیڈران ہیں، جو ہمارے حکومتی سطح پر کچھ بھی ایسا نہیں ہوا،
کچھ جو ایسی حکومتیں ہیں مثال کے طور پر سعودی عرب، ترکی یا مراکش جو ہیں، ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے، پہلے بھی کیے تھے، اب بھی کیے. تو پاکستان میں ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہوا، حالانکہ ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے، لیکن کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اور دوسری طرف ناظرین، پاکستان میں مذہبی جماعتیں جو ہیں ان میں خاص طور پر جو خصوص بالخصوص جو ہیں وہ تحریک لبیک سراپا احتجاج ہیں، وہ زبردست احتجاج کرتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو، جو دین کا معاملہ ہو، ناموس رسالت کی صورت میں یا قرآن پاک کی حرمت کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ اس میدان میں نکل دیا. تو ناظرین، اس وقت بھی وہ سراپا احتجاج ہیں. اس جمعے کو جو ہے انہوں نے بھی احتجاج کی کال دی ہے، پورے پاکستان میں وہ تقریباً احتجاج کریں گے. تو ان کے ساتھ ایک عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے. تو ناظرین، یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی جو ہیں، یہ تحریک لبیک والے جو ہیں اسلامی ٹچ دیتے ہیں. تو اسلامی ٹچ کا جو تصور ہے وہ آپ کو سامنے آ رہا ہے، اسلامی ٹچ کون دیتا ہے وہ آپ کو سامنے بات آ رہی ہے. ناظرین، عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو فرانس میں ایک ناموس رسالت کا جو مسئلہ اٹھا تھا، ناموس رسالت پر حملہ کیا تھا فرانس نے. تو ان ظالموں کے خلاف عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا تھا. تب بھی تحریک لبیک والے یا باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے احتجاج کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلقات نہ رکھیں. لیکن خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا. لیکن اب جب خان صاحب حکومت میں نہیں ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جمعے کو احتجاج کریں گے اور ان کے ایمبیسڈر کو پاکستان سے باہر نکالنا چاہیے. تو ان سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کی اپنی باری آئی تھی، جب فرانس میں گستاخی ہوئی تھی، تو تب تحریک لبیک کا مطالبہ ماننے کی بجائے، مذہبی جماعتوں کے مطالبات ماننے کے بجائے، بلکہ یہ ہر مسلمان کا مطالبہ ہے، تو یہ مطالبات ماننے کی بجائے بلکہ آپ نے جو تحریک لبیک کے 40 سے 45 جو بندے تھے وہ شہید کروانا بہتر سمجھا آپ نے. آپ جو ہیں حکومت میں نہیں ہیں تو آپ کو جو ہے یہ اسلامی ٹچ دینے کی یاد آ گئی ہے. اور جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو تب شہباز شریف صاحب جو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کا سفیر نکالا جائے. اب یہ جو ان سب کے اصل میں ناظرین منافقانہ رویے ہوتے ہیں، یہ منافقانہ مظاہرہ کرتے ہیں. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو شہباز شریف صاحب وہ کہتے تھے کہ سفیر کو نکال دینا چاہیے، ملک بدر کر دینا چاہیے. اب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے تو اب عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ان کا جو ایمبیسڈر ہے اس کرنا چاہیے. تو یہ ان کے منافقانہ رویے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اتنے اگر دین پر چلنے والے ہوتے تو وہ یہ اپنی حکومت میں کچھ نہ کر لیتے.